سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. سر میرے لیے بہت مشکل تھا یہ سب کچھ بیان کرنا, اور میں نے جیسے ذکر کیا کہ جب عراق وار جب کویت پر حملہ ہوا تھا اس وقت آپ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات تھے, ہم آپ کو سنا کرتے تھے. سر ایسی جنگ تو ہم نے نہیں دیکھی کبھی بھی جیسی جنگ یہاں پر ہو رہی ہے. یہ کیسی جنگ ہے جس میں عورتوں اور بچوں کو مارا جا رہا ہے؟ السلام علیکم مسعود رضا صاحب اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. اور میں مکمل طور پر متفق ہوں آپ کے احساسات اور جذبات کے ساتھ, کیونکہ یہ مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے جنگوں کا ذکر کیا اور اس زمانے میں میں نے خود بھی اس سے پہلے بھی میں جرنلسٹ تھا, میں نے جنگیں دیکھی, اور آپ نے ایران عراق وار کا ذکر کیا, عراق کے خلاف جنگ جو ہوئی, پھر کویت کے خلاف جو جاریت ہوئی عراق کی طرف سے, ساری جنگیں دیکھی. لیکن یہ واقعی یہ ایک انوکھا معاملہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جنگ نہیں, یہ نسل کشی, اٹ از اے جینوسائیڈ, اور یہ پہلا لائیو ٹیلی وائزڈ جینوسائیڈ ہے جدید تاریخ کا. یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں لائیو ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پر پوری دنیا میں. یہ نہیں کہ کوئی چھپ چھپا, ہٹلر نے جو کیا تھا وہ کسی کو معلوم نہیں تھا, وہ ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں تھا جو ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں لوگ دوسری جنگ عظیم میں. یہ پہلا لائیو ٹیلی وائز جینوسائیڈ ہے. دوسرا, اتنی طویل جارحیت کسی ملک نے کسی اور کے خلاف جو جدید تاریخ میں نہیں کی, 170 دن میں صرف قتل عام اور صفایا. اور آپ نے ذکر کیا 32,000 جو شہید ہوئے ہیں, اور اس میں بچوں کا بھی ذکر کیا 13,000 بچوں. تو آپ دیکھ لیں کہ اکثریت بچے اور خواتین, کیونکہ 32-34 میں سے کوئی 22-23 تو یہ خواتین اور مرد ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا, بالکل صحیح ہے کہ ایک لفظ ہے سیز فائر کا, ابھی تک, اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں مغربی ممالک جو ان کے پشت پناہی کر رہے ہیں اسرائیل کی, وہ بھی ہیں. اور اس میں ہمارے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اتنی بڑی اسلامی دنیا ہے اور 57 ممالک ہیں OIC میں, وہ بھی فیل ہو گئے ہیں اس چیز میں. لیکن میں یہ ضرور داد دیتا ہوں جو فلسطینی مزاحمت کار جو ہیں, خاص طور پہ جو حماس کے لوگ وہ جس طرح لڑ رہے ہیں, جو فلسطینی لوگ برداشت کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو مغربی رائے عامہ جو ہے, آپ دیکھیں نا جو بھی ہے کہ جلوس نکل رہے ہیں ابھی بھی نیو یارک, لنڈن, پیرس, برلن, روم, اور ادھر بھی ایک اظہار ہو رہا ہے. اور میں پچھلے ہفتے گیا ہوا تھا یورپین پارلیمنٹ اسٹراسبرگ میں, میری ملاقات ہوئی اسی ایشو پر, فلسطین پر, یورپین پارلیمنٹ کے ممبر سے, آئرلینڈ, اسپین, اٹلی, فرانس, جرمنی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومتوں کی رائے ایک طرف ہے, لیکن جو ان کے پارلیمنٹری ممبرز ہیں وہ کلمہ حق ابھی بھی کہہ رہے ہیں اپنی حکومت, اپنی اسٹیبلشمنٹ, اپنی سرکار. مگر سر میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ جب یہ ہی ممالک ہمارے ملکوں کو جب قرضے دیتے ہیں, ہم جیسے ملکوں کو, تو ہم سے کہتے ہیں کہ خواتین کی حقوق, نہ جانے کون کون سی حقوق کی بات کرتے ہیں, جانوروں کی حقوق ان کے یہاں ہوتے ہیں, ہاں ہر طرح کے حقوق کی یہ بات کرتے ہیں. اب یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے, ایتھنک کلیزنگ ہو رہی ہے, نہ جانے کیا ہو رہا ہے یہاں پر, لوگوں کو, خواتین کو, بچوں کو مارا جا رہا ہے. ان کا میڈیا کہہ رہا ہے, ان کے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں. لیکن سر یہ ہو رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں, سپر پاورز دیکھ رہی ہیں, یہ انسانیت کے علمبردار دیکھ رہی ہیں. کیسے سر اس 21ویں صدی میں؟ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی مسعود رضا صاحب کہ یہ واقعی ایک اور ایلیمنٹ جو اس میں آیا کہ دوہرے معیار اور منافقت, خاص طور پہ مغربی ممالک کے جو اپنے آپ کو مہذب کہتے تھے کہ ہم مغربی تہذیب کے علمبردار ہیں جس میں انسانی حقوق, انسانی جان اور جانوروں کی جان بھی شامل ہے, اینیمل رائٹس کی بات بھی کرتے ہیں وہ. لیکن اس ایشو پر وہ بالکل نہ صرف خاموش ہے, وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں, اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں, اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. بلکہ اس حد تک ہو گیا اب تو مغرب میں, اگر لندن میں آپ کے پاس جلوس میں, پرامن جلوس میں فلسطینی جھنڈا ہے آپ کے ہاتھ میں, تو آپ کو پکڑ لیں گے کہ آپ نے یہ دہشت گردی کی علامت ہے. آپ دیکھیں انتہا ہو گئی ہے اس قسم کے دورے معیار کی. اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ نہ صرف وہ اسرائیل کی سیاسی حمایت کر رہے ہیں بلکہ فوجی حمایت کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ امریکہ, برطانیہ اور یورپین یونین. تو ایک واقعی شرمناک بات ہے, ان کے دور معیار بھی سب کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں. اور بالکل صحیح فرمایا آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس ایشو پر, بالکل وہاں چھوٹے معصوم بچے ہوں یا بزرگ ہوں, لوگ دعائیاں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے, قوم کی شکایت کریں گے, اور یہ پوری امت خاموش بیٹھی ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی جو ہے جتنے بھی جو مسلم کنٹریز کے ہیں, میں نے تو 2 دفعہ پرپوز بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ میں سینٹ میں سپیچ کی تھی میں نے. حماس کے جو نمائندے ہیں میں ان کو دعوت بھی دی, باضابطہ پہلی پارلیمنٹ ہے ہماری جنہوں نے دعوت دی تھی. ڈاکٹر خالد قدومی صاحب حماس کے نمائندہ آئے, ہم نے ان کو سراہا, میں نے تقریر کی, ویلکم کی, اور میں نے پرپوز کیا کہ اس کو بلاکیڈ بھی تھا اور اب بھی بلاکیڈ ہے کہ جو نیول بلاکیڈ توڑنے کے لیے ایک کنسورشیم بنایا جائے, پاکستان, ترکی اور انڈونیشیا, ان کی نیوی جائیں, ان کے لیے امداد لے کے جائیں, میڈیسن لے کے جائیں, اور یو این اور او آئی سی کی تائید کے ساتھ جائیں. کچھ انیشیٹو تو لے نا. ہم بیٹھے ہیں ہاتھ سے ہاتھ مل کے اور ڈرے بیٹھے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ٹھوس اقدامات کیے جائیں. اور جو امداد بھی جاری ہے, حالانکہ پاکستان نے بھی 5 دفعہ وہ جہاز بھی بھیجے, سارا کیا, لیکن امداد بھی اسرائیل سپین کرتا ہے. اور اب یہ پہلی دفعہ ہوا ایک اور چیز مسعود رضا صاحب کہ فوڈ جو خوراک ہے یہ بھی بطور ہتھیار ایک ریاست استعمال کر رہی ہے عوام کے خلاف. فوڈ ایز اے ویپن آف وار, کہ فیمن ہو اور تاکہ وہ قید سے مرے لوگ. جی جی سر مجھے یہ بتائیے, آپ سی پیک کو بہت اچھا جانتے ہیں, جی ایک اور روڈ منصوبہ ہے جو انڈیا سے شروع ہو رہا ہے, یو اے ای, سعودی عرب اور اسرائیل سے ہوتا ہوا اس کو جانا ہے یورپ. سر اس اگر وہ روڈ منصوبہ بنتا ہے تو یہ سی پیک جو ہے اس کو ایک دھچکا لگے گا. یہ جنگ مجھے میں جاننا چاہ رہا ہوں, میرا ایک خیال ہے, میں آپ سے کنفرمیشن چاہتا ہوں, ایسا تو نہیں کہ یہ جنگ کیپٹلزم اور سوشلزم کی جنگ ہے, یہ صرف کوئی مذہب کی جنگ نہیں ہے, اور یہ جو روڈ ہے اس کو وہاں سے گزرنا ہے تو ایک محفوظ راستہ چاہیے. اس لیے برطانیہ ہو, یورپ ہو, امریکہ ہو, یہ سب خاموش ہیں بلکہ پشپناہی کر رہے ہیں اسرائیل کی. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک چین کی آپ نے ذکر کیا, اور ایک یہ جو آئی میک ہے, جو یہ نیا کوریڈور کی بات ہو رہی ہے. میں پہلے چین کا بتا دوں آپ کو. چائنا نے جب یہ ساؤتھ افریقہ نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ جنگی جرائم پر مقدمہ کیا جائے اسرائیل کے خلاف, ساؤتھ افریقہ لے کے گیا. اس میں جب چین کے مندوب نے تقریر کی, ان کے نمائندے نے, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت, یو این چارٹر کے تحت, مظلوم اور محکوم قوم جس میں بیرونی قبضہ ہے, فوجی قبضہ ہے, چاہے وہ فلسطین ہو اور اس میں کشمیر بھی آتا ہے ظاہر ہے, ان مظلوم اور محکوم اقوام کو حق ہے کہ وہ مسلح جدوجہد کریں اور مزاحمت کریں مسلح قسم کی, اور اس قبضے سے خاتمہ کے لیے, آزادی کے لیے. یہ کہ آرمڈ اسٹرگل از جسٹیفائڈ انڈر انٹرنیشنل لا, یہ چائنا نے کہا, کسی مسلمان ملک نے نہیں کہا. یہ فلسطین کی جدوجہد آزادی کے حوالے سے جو ابھی موجودہ ہو رہی ہے غزہ میں. دوسری بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی, یہ مسعود رضا صاحب کو یاد ہوگا کہ 20 ستمبر دلی میں ہوا تھا G20 کا اجلاس, جس میں بائیڈن نے اور مودی نے اناؤنس کیا تھا کہ IMEC, انڈیا, اسرائیل, مڈل ایسٹ, یورپین یونین کوریڈور, اب وہ شروع کریں گے. اور ظاہر ہے کہ جو چائنا نے شروع کیا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, جس کا ستون سی پیک ہے اور ہم اس کا حصہ بھی ہیں ماشاءاللہ, وہ اس کے مد مقابل لانے کے لیے. لیکن فی الحال یہ جو آئی میک ہے, یہ امریکہ کا, اسرائیل کا اور ہندوستان کا منصوبہ, یہ دفن ہو چکا ہے جو غزہ کے ملبے میں, کیونکہ اس وقت سب پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور بلکہ ترکی کے صدر جو بڑے, میں تو کہتا ہوں وہ مسلم دنیا کا ایک شیر ہیں, رجب طیب اردوغان, انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, کھلا اعلان کیا. سر یہ ابراہیم ایکارڈ جو تھا, اب لگتا تو یہ ہے بظاہر کہ وہ ختم ہو گیا, اس کی دھجیاں اڑ گئیں, وہ اس ملبے میں دب کے ختم ہو چکا. لیکن سر اس طرح کی سفارتکاری دوبارہ ہو سکتی ہے, لوگوں کو جوڑنا آسان ہوتا ہے. راستہ جو محفوظ چاہیے وہ بنانے کے لیے جو ان کو صفائی کرنی تھی وہ یہ کیے چلے جا رہی ہیں, ایسا تو نہیں ہے؟ یہ ویسے آپ نے جو بات کی, اس کے پیچھے ایک منطق ضرور ہے کہ ان کا ایشو یہ ہے کہ ایک نیا فلسطین کریٹ کیا جائے اور نیا مشرقی وسطی کریٹ کیا جائے. اور اس سلسلے میں جو آپ نے بات کی, اس میں وزن اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر کو تو یہ طوفان الغزہ ہوا, جو حماس نے جنگ آزادی کا آغاز کیا اور اسرائیل نے جو جاریت کی. تو اس سے پہلے 23 ستمبر کو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں نیو یارک میں
नेतन्याहू जो सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल है, जंगी जराइम का जो सबसे बड़ा खालिक है और कातिल है, वजीर आजम इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू, उसने नक्शा दिया। नक्शे में क्या कहा? द न्यू मिडल ईस्ट जी। और नक्शे में दिखाया फलस्तीन का नामो निशान नहीं था, कि उनका मतलब था कि अब अब्राहम अकॉर्ड्स हो चुके हैं, अब सब हमारे से सुलह कर रहे हैं और एक लाइन लगी हुई है, लोग हमें तस्लीम करेंगे, मसला फलस्तीन खत्म हो गया, दफन हो गया, एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन 2 हफ्ते के बाद अल्लाह की शान देखें कि वो जो मसला जिसको कहते हैं दफन हो गया है और वो अब जिंदा हो गया। और ये मैं बता दूं कि कोई पायदार अमन अब आ नहीं सकता इस खित्ते में, मशरकी वस्ता में, जब तक एक आजाद फलस्तीनी रियासत जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स अल शरीफ यानी कि यरूशलेम है, ये मुमकिन नहीं अब रहा। अब हालात ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो चुके हैं। मगर सर, जिस तरह से वो बिला तफरीक वहाँ पर हज़ारों टन वज़नी बम गिरा रहा है, ये तो वाकई सफाया कर देगा इस पूरे इलाके का। यहाँ पर हज़ारों लोग मार दिए, लाखों लोग मारेगा यहाँ पर, और दुनिया तमाशा देखेगी। बल्कि ये जो आपने बात की ना, कुछ लोग अभी तक कह रहे हैं कि जो मेरी इत्तलात हैं कि जो पूरी उनकी जो फौज है हमास की मिलिट्री विंग, उसकी तादाद कोई 30,000 है, जिसमें से अभी तक कोई 6,500 7,000 शहीद हो चुके हैं। जो उनके लेकिन जो बड़े लीडर्स हैं, याह्या सिनवार और मोहम्मद अबू दाइफ, वो अभी तक माशाल्लाह हयात हैं। और वो अंडरग्राउंड जो टनल्स बनाए हैं ना उन्होंने, और वो गारें वाली बनाई हुई हैं जो बहुत काफी कई मीलों के साथ किलोमीटरों में जाते हैं, वो अभी तक उधर कायम और दायम है और लड़ाई में शरीक हैं और क़यादत भी कर रहे हैं। तो उनको पकड़ने का इरादा था। याद है आपको, नेतन्याहू ने कहा था कि मैं जब तक हमास का सफाया नहीं होता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कोई सफाया नहीं हुआ, वो अभी तक मज़ाहमत चल रही है, उनके फौजी भी तैयार हैं, उनके और भी लोग हैं। तो इस हवाले से ये कई लोग, ये भी इजराइल में अब बात हो रही है बाय द वे संजीदा तरीके से। सर एक सवाल है, एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा अवाम के दरमियान, एक सवाल है, बार पूछा जा रहा है, माजरत आपकी बात मुनक़ता हुई, बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो 57 मुल्कों की फौज थी, इस्लामी फौज, ये कहाँ, ये इसका क्या किरदार है? ये मुसलमानों का कत्लेआम देख रही है और खामोश बैठी हुई है, और पाकिस्तान में लोग पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर पावर है, हम क्या कर रहे हैं? तो इसका क्या जवाब है? इसमें मैं ये कहूंगा कि हमारा मौक़िफ़ भी ज्यादा जोरदार होना चाहिए था, सियासी और सफारती। हम वो वाहिद मुल्क हैं जो अरब नहीं है जिन्होंने 2 अरब इजरायली जंगों में शिरकत की है। 1967 में जून में अरब इजरायली वॉर हुई। हमारा जो पायलट था PIF का ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम, उसने 4 इजरायली जहाज गिराए उर्दन की एयरफोर्स के तरफ से। उसको फील्ड मार्शल अयूब खान सदर थे। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारा ग्रुप कैप्टन सतार अलवी साहब भी एयरफोर्स के पायलट सीरिया की एयरफोर्स से लड़े और उन्होंने 2 इजरायली जहाज गिराए। और हमारा तो ये कंट्रीब्यूशन रही है। और पहली दफा पैलेस्टाइन को तस्लीम पाकिस्तान में किया गया लाहौर में 1974 की समिट में। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि जो किरदार हमारा होना चाहिए था मजबूत किस्म का, क्योंकि आपस में लड़ने में तो बहुत तेज है मुसलमान ममालिक, लेकिन एक हम देख रहे हैं खलीज है मुस्लिम अवाम में जो उम्मा है आपकी, और मुस्लिम हुकूमतों में जो रजीम्स हैं, और जो रजीम्स हैं मुसलमानों की और हुक्मरान जो हैं वो अपने अवाम से ही खौफजदा हैं, और वो इजराइल से भी खौफजदा हैं, वो अमेरिका से भी खौफजदा हैं। तो एक शर्मनाक पहलू ये जरूर बनता है और ये इसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब।